بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام میں میڈیا کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں سے متعلق کوئی رائے پیش کی جاتی ہے تو وہ انتہائی غلط ہوتی ہے۔ لغو اور بیہودہ باتیں شیئر کی جاتی ہیں اور پھر انہی باتوں کو سچ کا لباس پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کسی بھی جگہ کوئی جرم ہو اور کرنے والا مسلمان ہو تو فوری طور پر اس کو دہشت گردی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور اگر یہ جرم کرنے والا کوئی غیر مسلم ہو تو ذہنی مریض بتا کر اس جرم کی خبر ہی چھپا دی جاتی ہے۔ میڈیا کے اس دوہرے معیار کی وجہ سے اور سالہ سال سے جاری اس پروپیگنڈا کی وجہ سے آج غیر مسلموں کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ جہاں مسلمان ہوگا وہاں پر دہشت گردی کا خطرہ رہے گا۔ مگر جب یہ لوگ میڈیا کے پنجرے سے باہر نکل کر حقیقی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کے خیالات بھی بدل جاتے ہیں۔ میڈیا کے اس تضاد کا ذکر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کئی مرتبہ اپنے لیکچرز میں کیا ہے اور کئی مرتبہ ان پر سوال بھی اٹھایا گیا، مگر اس مرتبہ یہ چیز انوکھی ہوئی کہ میڈیا سے تعلق رکھنے والا شخص ان کے سامنے آیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو جھوٹا کہہ دیا۔ یہ معاملہ کیا تھا اور اس پر ڈاکٹر صاحب نے کیا جواب دیا، آپ کو اس کی ساری تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو ایک لڑکی اور لڑکے کے سوال بھی سناتے ہیں جنہوں نے انتہائی پیچیدہ سوالات کیے، مگر ڈاکٹر صاحب نے انتہائی آسان الفاظ میں ان سوالوں کا جواب دیا۔ یہ جاننے کے لیے کہ ایک صحافی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے مکالمے کا کیا انجام ہوا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، میرا نام حیا ہے اور میں آج رات صرف آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں۔ اسلام امن اور آزادی فکر اور اظہار رائے کی آزادی کا مذہب ہے، تو قرآن میں یہ کیوں کہا گیا کہ جس مسلمان نے مسلمان پیدا کیا اسے موت کی سزا دی جائے؟ Assalamu alaikum. My name is Haya and I just have one question for you tonight. Islam is a religion of peace and freedom of thought and freedom of speech. So why in the Quran does it say that if a Muslim who is born a Muslim should be punished by death if he chooses not to follow the religion anymore? ڈاکٹر ذاکر نائک نے حیا کے سوال کے جواب میں قرآن پاک کو ہاتھ میں تھاما اور پوچھا کہ قرآن پاک کی کس صورت میں یہ لکھا ہے؟ میں نے قرآن پاک پڑھا ہے اور مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں ملی۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ اس حوالے سے کچھ احکامات موجود ہیں، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں واپس جائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ کچھ لوگ کافر ہیں اور یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، تو ایک صحابی نے کہا کہ فلاں میرا بھائی ہے، اس کو بخش دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اور بعد میں اس شخص نے اسلام قبول کر لیا جس کی جان بخشی گئی تھی۔ تو یہ کوئی رٹا رٹایا فارمولا نہیں ہے کہ جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دیں۔ حکم یہ ہے کہ جو مسلمان کافر بن جائے اور اسلام کے خلاف فساد پھیلائے اس کو قتل کیا جائے، اور یہی چیز دنیا کے تمام ممالک میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بھارت میں رہتا ہے اور بھارت کے فوجی راز بھارت کے دشمن ملک کو بیچ دیتا ہے تو اس کو ہندوستان کی عدالتیں بھی سزائے موت سنائیں گی۔ یہی اصول امریکہ اور برطانیہ میں بھی ہے کہ کوئی ملکی راز کسی کو دے تو اس کو یا تو موت کی سزا دی جائے یا پھر زندگی بھر کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ اسلام میں ہر مرتد کے لیے یہ رول نہیں ہے، صرف اس حالت میں موت کی سزا ہے جب وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرے، جھوٹ پھیلائے اور فساد پھیلائے۔ So it's not a general rule that any person who's a Muslim who becomes a murtad, he has to be put to death. The ruling is if a person who is a Muslim who becomes a murtad, who changes his faith and propagates against the religion of Islam, then the penalty is death. And this is in most of the countries. For example, if in the country of India, there is a citizen of India who shares the secret prints of the Indian army with the enemy, the Indian law will say he should be put to death or life imprisonment. There is the same law in America, same in UK for apostasy. ناظرین، اس کے بعد ایک اور شخص مائک پر آیا اور اس نے کہا کہ میرا ایک نہیں بلکہ کئی سوالات ہیں، اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں یہ سوال کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے اجازت ملنے پر اس نے سب سے پہلا سوال کیا کہ خدا کون ہے، جس پر ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ یہ وہی سوال ہے جو عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا۔ اس پر سورہ اخلاص نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کوئی اس سے جنا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 4 لائنوں پر مشتمل تعریف ہے۔ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر اس کا خدا ان 4 لائنوں پر پورا اترتا ہے تو وہ سچا خدا ہے، ورنہ اس شخص کو فوری اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ Brother asked the question, who is God? And this is the same question that was asked by the Christians to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he was, what should I answer?
we can keep on speaking about God. Then the revelation came. Surah Ikhlas, chapter number 112, verse number 1 to 4. Qul huwa Allahu ahad. Say He is Allah one and only. Allahu samad. Allah, the absolute and eternal. Lam yalid, walam yulad. He begets not, nor is begotten. Walam yakul lahu kufuwan ahad. There's nothing like Him. नाजरीन, इस जवाब के बाद उस शख्स ने अपना दूसरा सवाल किया कि खुदा की ताकत क्या है। साइंसी तरीके को छोड़ें, अगर बारिश हो रही है तो ये कैसे आती है, ये कैसे बनती है, कैसे बादल बरसते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये खुदा है? If it's raining, just leave aside the scientific way of rain, how it comes. The rain, how it forms, and how it rains, and how it ends. Can I just say that's God? Just leave aside the scientific way. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बारिश को हम खुदा नहीं कह सकते, ये शिर्क कहलाएगा। हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई है। ये सूरह इखलास में खुदा की तारीफ पर पूरा नहीं उतरती। बारिश को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, ये मखलूक है और मखलूक कभी भी खालिक का दर्जा नहीं पा सकती। नाजरीन, यहाँ पर आखिरी सवाल करने के लिए एक और हिंदू शख्स माइक पर आया और डॉक्टर जाकिर नाइक पर तनकीद शुरू कर दी। वो कहने लगा कि आप इस्लाम को बदनाम करने का इल्जाम मीडिया पर लगाते हैं जो सरासर झूठ है। मैं खुद मीडिया में काम करता हूँ। My question is that right now, as in you can take an example of India, the percentage of the literate people is more than the percentage is very minimum as in the illiterate peoples. So no one is really forcing the literate peoples to follow that particular news of blah blah shit, but they are believing that what they are seeing on that particular media. Could you please tell me that how media is making the people wrong perception of Islam? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि भाई, मैं इस पर एक तवील लेक्चर दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी वेबसाइट पर जाकर ये लेक्चर देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरी तफसील से बताया है कि मीडिया क्या हथकंडे इस्तेमाल करता है और कैसे अपने देखने वालों को वर्गलाता है। मीडिया इस्लाम के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं, और फिर उन्हीं बातों की बिना पर वो मुसलमानों को गुमराह करता है कि तुम्हारा इस्लाम ये कहता है मगर तुम ऐसा नहीं करते। मीडिया मुसलमानों की काली भेड़ों को उठाता है और फिर उनके मुतनाज़े किस्म के बयानात को दिन भर चलाता है और बताता है कि ये इस्लाम का असल चेहरा है। हालांकि इस्लाम का असल चेहरा ये लोग नहीं होते। वो सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए कुछ भी कहने और करने को तैयार हो जाते हैं जो मीडिया उनके मुंह से कहलवाना चाहता है। And giving various strategies used by media. What does media do? Media picks up the black sheep of the Muslim community and they portray as though they're exemplary Muslims. What does media do? Media quotes verses of the Quran out of context. मीडिया से things about Islam that don't exist in Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस सहाफी से कहा कि मीडिया बताता है कि इस्लाम में खवातीन को दबाया जाता है। मुझे बताओ कहाँ दबाया जाता है? फिल्मों में दिखाती हैं कि मुसलमान औरतों को मारा पीटा जाता है। कहाँ ऐसा होता है? मुझे दिखा दो। उस सहाफी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, मगर वो खामोश होकर ये सारी बातें सुन रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा कि मीडिया में इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, ये जुर्म करते हैं, ये कत्ल करते हैं। वो इस्लाम के कवानीन का मजाक बनाते हैं और उनको बुरा कहते हैं। जिना पर मौत की सजा और चोरी पर हाथ काटने को बहुत बड़ा तशद्दुद बताते हैं, मगर वो इसके पीछे की हिकमत नहीं जानते। यही सवाल अगर गैर मुस्लिमों से किया जाए कि अगर तुम्हारी माँ या तुम्हारी बहन के साथ कोई रेप करे तो उस मुजरिम को क्या सजा दोगे, तो वही गैर मुस्लिम जो इस्लाम के कवानीन को पुरतशद्दुद कहते हैं वो जवाब देते हैं कि हम ऐसा करने वाले का कत्ल कर देंगे। यानी उनके घर तक बात आए तो वो लिबरलिज्म को भूलकर कत्लो गारत में पड़ जाते हैं, और अगर इस्लाम में ऐसा करने का हुक्म आए तो उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस सहाफी से कहा कि बराए मेहरबानी घर जाकर मेरा मीडिया और इस्लाम से मुतालिक लेक्चर देख लेना, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।